شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی، جس کا نام ہے مذاق۔ اس دن تپتی ہوئی سنسان اور خاموش دوپہر تھی۔ تھانے میں بیٹھے ہوئے تمام افسر اونگ رہے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ آخر اونگتے ہوئے ایک سارجنٹ نے ٹیلی فون اٹھایا۔ ٹیلی فون ایک اسٹور سے آیا تھا۔ کوئی گھبرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، پولیس کو فوراً یہاں بھیج دیجیے، کسی نے دکان کا کیش باکس اٹھا لیا ہے۔ اس باکس میں صبح سے لے کر اب تک ہزاروں روپے تھے۔ دو سارجنٹ چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً دکان پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دو نوکروں کو نہایت فکر مندانہ اور گھبرائی ہوئی حالت میں دیکھا۔ چوری کیسے ہوئی؟ ایک پولیس سارجنٹ نے پوچھا۔ کیسے؟ ہاں، وہ نہ جانے کون تھا، وہ اندر آیا اور باکس چرا کر لے گیا، ایک نوکر ہکلاتے ہوئے بولا۔ اندر آیا اور صندوقچہ چرا کر لے گیا؟ کیا تم دونوں یہاں نہیں تھے؟ کیا تم نے اسے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دوسرا سارجنٹ بولا۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک بولا، جی ہاں، وہ آیا ضرور تھا۔ وہ نہ تو لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، شاید 30 سال کی عمر ہوگی اس کی، اور ایک طرح سے وہ دبلا پتلا ہی تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ دروازے کے پیچھے سے ایک آواز گونجی۔ سب پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ ایک 10-12 سال کا لڑکا اندر آ رہا تھا۔ روپے رکھنے کا صندوقچہ میں نے چرایا ہے، تم اسے میری باہر کھڑی سائیکل سے کھول کر لے سکتے ہو۔ لڑکا بلا جھجک بولا۔ تم کون ہو؟ ایک سارجنٹ نے غصے سے پوچھا۔ میں اس دکان کا مالک ہوں۔ جی یہ سچ ہے، دونوں نوکروں نے کہا۔ تم اس دکان کے مالک کے لڑکے ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے خود اپنا صندوقچہ چوری کیا؟ سارجنٹ لڑکے سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، لڑکے نے شرارتی نگاہوں سے نوکروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 1 گھنٹہ پہلے یہاں آیا تھا اور یہ سب اونگ رہے تھے، تب میں صندوقچہ لے کر چلا گیا۔ میں چاہتا تو دکان کی ہر چیز اٹھا لے جاتا۔ اور پھر وہ سارجنٹ کی طرف گھوم کر بولا، جناب کا بہت بہت شکریہ، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نوکروں نے بیکار آپ کو تکلیف دی، مگر دیکھیے پولیس اسٹیشن جا کر آپ بھی اونگنے لگے تو مجھے پھر آپ کو بلوانا پڑے گا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا تو پولیس تھانے کی طرف سے آیا، وہاں پولیس کے تمام آدمی اونگ رہے تھے۔ مجھے یہ بہت برا لگا، میں سیدھا دکان پر آ گیا۔ یہاں بھی ہمارے تمام نوکر سو رہے تھے، اس لیے مجبوراً آپ سب لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے مجھے یہ شرارت کرنی پڑی۔ مجھے امید ہے کہ اب آئندہ سے آپ لوگ اپنا کام ہوشیاری سے کریں گے اور کام کے وقت کبھی نہ سوئیں گے۔ دونوں سارجنٹ اس لڑکے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ حقیقت میں اتنی گرمی میں پولیس والوں کو یہ مذاق کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اسٹور کے نوکر بھی اپنے مالک لڑکے کے اس بے وقت مذاق پر اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گئے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی لیکن مزیدار کہانی کا اختتام ہوا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔